السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم امری شاکر شیخ۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 14 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 14 کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے کہ انٹریز کو کب شروع کیا جائے گا اور آفیشیلی ٹیلی کے اندر ہم لوگ کب انٹری کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے اس لیسن نمبر 14 کے اندر ہم واچرز کو جانیں گے، یعنی کھاتہ کو جانیں گے، جس کے اندر ریسیپٹ واچر، پیمنٹ واچر، کنٹرا واچر، ان تمام کو جانیں گے۔ اور ہم لوگ لیسن نمبر 15 کے اندر گروپ آف لیزر یعنی لیزرز کے گروپ کو جانیں گے، کھاتہ کے گروپ کو جانیں گے، اور اسی طرح لیسن نمبر 16 کے اندر ہم آفیشیلی ٹیلی کے اندر ایک کمپلیٹ کمپنی بنائیں گے، اور اس کے اندر ہم لیسن نمبر 17 کے اندر آفیشیلی انٹریز کو شروع کر دیں گے۔ تو آپ کی جو یہ ویٹنگ لسٹ ہے، جس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ انٹریز کو کب شروع کیا جائے گا، وہ بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے۔ تو آئیے اسی بات کو ختم کرتے ہوئے آج کے اس لیسن نمبر 14 کو شروع کرتے ہیں۔ سو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شاکر پی سی ورلڈ۔ آج کے اس لیسن نمبر 14 کے اندر سب سے پہلے ہم واچرز کو جانیں گے کہ واچر کسے کہتے ہیں۔ سوال: واچر کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ جواب: واچر کاروبار کے ان پرچیوں کو کہا جاتا ہے جس سے مال پیسہ کے آنے جانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ٹیلی میں 10 قسم کے زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو خلاصہ کے طور پہ بتا دوں کہ لیزر اس چیز کو کہتے ہیں جو پرچی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی شاپ ہے یا اسی طرح آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر اگر اپنی کمپنی کے اندر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں رکھ رہے اور حساب کرتے ہیں، تو اس کو آپ ایک کاپی کے اندر، ایک کھاتے کے اندر، ایک ڈائری کے اندر حساب کرتے ہیں۔ اس طرح تو وہ باضابطہ ظاہر میں وہ کھاتا ہے، کاپی ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹیلی کے اندر یہ ایک لسٹ ہوتا ہے، ایک پیپر ہوتا ہے، ایک کھاتے کی شکل میں ہوتا ہے، ڈائری کے طور پہ جس طرح ہم ڈائری کو استعمال کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اسی طرح کمپیوٹر کی زندگی میں، ٹیلی کے زندگی میں ایک کھاتا، ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے جس کے اندر تمام حساب محفوظ رہتے ہیں اور سیو ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتا دوں لیزر کی ضرورت، واچرز کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو اس کو بھی اچھی طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ واچرز جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جب آپ کسی کاروبار کو شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال آ بھی رہے ہو اور مال جا بھی رہے ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کو رینٹ دے بھی رہے ہو، رینٹ لے بھی رہے ہو، کسی کو سیلری دے بھی رہے ہو، کسی سے سیلری لے بھی رہے ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ کو ایک نوٹ کے اندر، ایک لیٹر پیڈ کے اندر لکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر ایک ہی جگہ تمام چیزوں کو لکھتے ہیں کہ آج ہم نے اتنے لوگوں سے مال پرچیز کیے، اتنے سے خریدے، اتنے آدمیوں کے پاس سے ہمارے پاس سیلری آیا، ہم نے اتنے کو سیلری دیا، بغیر ڈیٹ کا لکھ دیتے ہیں، بغیر تاریخ دی ہے، تو اس وقت اگر ہم اپنے مہینہ کا حساب کرنا چاہیں گے یا ہفتے کا حساب کرنا چاہیں گے یا سال کا حساب کرنا چاہیں گے اور معلوم کرنا چاہیں گے کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر کتنے آدمیوں سے سامان پرچیز کیے ہیں یا ایک مہینے کے اندر ہم نے کتنے سیلز کیے ہیں، تمام کو ہم معلوم نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام چیزیں سیلز، اسی طرح پرچیز، وہ تمام چیزیں ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ اگر زیادہ وقت لگائیں گے، 1-2 گھنٹہ 3-4 گھنٹہ لگانے کے بعد ہمیں مشقت سے معلوم ہوگا کہ اتنے مہینے میں اتنے ہم نے پرچیز کیے اور اتنے سیل کیے۔ لیکن ٹیلی کے اندر ٹیلی والوں نے خود یہ الگ سے رکھ دیا ہے کہ اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں تو پرچیز کو الگ جگہ پر لکھے، اور اگر آپ سیلز کر رہے ہیں تو سیلز کو الگ جگہ پر لکھے، تاکہ اگر آپ حساب دیکھنا چاہیں کہ ہم نے مہینے میں اتنے سیلز کیے، کن سے کیے، اگر ایک انٹر کریں گے آپ کے سامنے تمام کھل کر سامنے آ جائے گا کہ ہم نے مہینے میں اتنے شخصوں سے اتنے پیسہ کا اور اتنے پیسے سے فلاں شخص سے سیل کیے ہیں یا پرچیز کیے ہیں، یا اسی طرح آپ نے اتنے شخص کو سیلری دی ہے، اتنے شخص سے سیلری لی ہے، یا اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آسانی سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ تو لیزر کو سمجھ لیے ہوں گے کہ لیزر جو ہے وہ نوٹ پیڈ کی طرح ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک کھاتا ہے جسے کمپنی کے پیسہ کے آنے کا جانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کمپنی سے پیسہ آ رہا ہے، کمپنی میں پیسہ جا رہا ہے۔ آگے ہم
جو کھاتا ہے جو ٹیلی کے اندر 10 قسم کے جو کھاتے ہیں جو واچر ہے استعمال ہوتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔ یہاں پر خلاصے کے طور پر 10 کو لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے کنٹرا واچر، دوسرے نمبر پر پیمنٹ واچر، اسی طرح تیسرے نمبر پر ریسیپٹ واچر، جنرل واچر، سیل واچر، پرچیس واچر، ڈیبٹ نوٹ، کریڈٹ نوٹ، آفیشنل واچر، میمورینڈم واچر۔ اور یہاں پر جو دیا گیا ہے F4 F5 F6 F7 F8 F9، اسی طرح کاؤنٹر F9 کنٹرول F8، یہ تمام شارٹ کٹ ہے۔ اگر آپ F9 یا اسی طرح F5 یا اسی طرح کنٹرول F9 کو دبائیں گے تو آپ خود ڈیبٹ نوٹ کے اندر پہنچ جائیں گے اور اس کے اندر جا کر انٹری کر سکتے ہیں۔ ان تمام کو ہم جب انٹریز کو شروع کریں گے لیسن نمبر 17 کے اندر، اس وقت میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہاں پر واچرز کہاں ہوتے ہیں، کنٹرا واچر کہاں ہوتے ہیں، پیمنٹ واچر کہاں ہوتے ہیں، اسی طرح ریسیپٹ واچر کہاں ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بس آپ اتنا خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھیں، کنٹرا واچر، اسی طرح پیمنٹ واچر، ریسیپٹ واچر، یہ تمام واچرز جو ہے یہ ایک کھاتے کے طور پہ ہے، ایک پرچے کے طور پہ ہے، ایک نوٹ کے طور پہ ہے کہ اگر ہم پیمنٹ واچر کے اندر ان تمام چیزوں کو انٹری کریں گے جو پیمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، جو پیمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، آگے ہم اس کو اور اچھی طرح جانتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر کنٹرا واچر کو جانتے ہیں۔ سوال، کنٹرا واچر کسے کہتے ہیں اور اسے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب، اس واچر کے تحت ہم ان انٹریز کا ذکر کرتے ہیں جس میں بینک سے پیسہ جمع کرنے کا اور نکالنے کا ذکر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، کسی بینک میں کمپنی کا کوئی اکاؤنٹ 40,000 روپیہ جمع کر کے کھولا گیا تو اس کی انٹری کنٹرا واچر میں اس طرح کی جائے گی۔ یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم نے پہلے نمبر پر کنٹرا واچر کو پڑھا تھا، کنٹرا واچر کسے کہتے ہیں اور اسے کب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کنٹرا واچر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کنٹرا واچر یہ ایک ایسا واچر ہے، ایک ایسا کھاتا ہے جس کے اندر ہم صرف ان چیزوں کو انٹری کریں گے جو بینک سے ریلیٹڈ ہے، جو بینک سے تعلق رکھتا ہو۔ فار ایگزامپل، جب آپ کمپنی شروع کریں گے، کوئی دکان کو شروع کریں گے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو بینک میں روپیہ جمع کرنا بھی پڑے، اسی طرح بینک سے لون لینا بھی پڑے، یا اسی طرح ہو سکتا ہے بینک سے آپ کے باقی جو ریلیٹڈ کام ہو، بینک میں آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، بینک سے نکالتے ہیں، اسی طرح جو تمام ریلیٹڈ بینک سے کام ہوں گے آپ اس کو بینک کنٹرا واچر کے اندر انٹری کریں گے۔ فار ایگزامپل، جب آپ بینک میں روپیہ جمع کریں گے تو آپ ٹیلی کے اندر اس کی انٹری کنٹرا واچر میں کریں گے، یا اسی طرح بینک سے پیسہ نکالیں گے تو اس کی انٹری آپ کنٹرا واچر میں کریں گے، نہ کہ پیمنٹ واچر میں یا ریسیپٹ واچر میں، کیونکہ ریسیپٹ واچر وہ دوسرے چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہم آگے اچھی طرح جانیں گے۔ آپ کو یہاں پر خلاصہ اتنا یاد رکھنا ہے کہ کنٹرا واچر کے اندر ان چیزوں کی انٹری ہوگی جو بینک سے ریلیٹڈ ہو، جو بینک سے تعلق رکھتا ہو، جیسے پیسہ نکالنا یا پیسہ اس کے اندر دینا، بینک کو دینا۔ یہاں پر جو ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کمپنی جب شروع کرے گی اور کمپنی جب 40,000 روپیہ جمع کر کے اپنا کھاتا شروع کریں گی تو اس کو کنٹرا واچر میں لکھا جائے گا، اور اس کا واچر کس طرح بنے گا آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر فار ایگزامپل دیا گیا ہے PNB بینک میں 40,000 روپیہ جمع کر کے کھاتا کھولا گیا، اوپن اکاؤنٹ ان PNB بینک۔ ہم نے جب بزنس کو شروع کیا، بزنس جب ہم نے شروع کر دیا تو اب ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم اپنے پیسے کی سیفٹی کے لیے، اپنے منی کی سیفٹی کے لیے ہم بینک میں اکاؤنٹ کھولیں، بینک میں کھاتا کھولیں، تاکہ ہمارا جو پیسہ ہے، جو منی ہے، جو ہمارے پاس پیسہ رکھے ہوئے ہم اس کو بینک میں ڈپوزٹ کر کے اپنے اس پیسہ کو، منی کو سیو کریں۔ تو جب ہم بینک میں کھاتا کھول لیے 40,000 روپیہ جمع کر کے، تو اب اس کی انٹری کس طرح ہوگی؟ جب آپ بینک میں روپیہ جمع کر کے آ گئے اپنے کمپنی میں یا اپنے دکان میں یا اسی طرح اپنے گھر میں، تو آپ ٹیلی کے اندر اس طرح انٹری کریں گے، PNB بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ RS 40,000 ٹو کیش اکاؤنٹ۔ یہاں پر PNB بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اوپر اکاؤنٹس کی قسموں کے بارے میں پڑھا، یعنی اکاؤنٹ کی قسموں کے بارے میں پڑھا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے جس کے اندر میں نے اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا کہ اکاؤنٹ کی 3 قسمیں ہیں، پرسنل اکاؤنٹ، اسی طرح ریئل اکاؤنٹ، اسی طرح نومنل اکاؤنٹ، پہلے جا کر اس کو سمجھے۔ اسی طرح اگر آپ نے ابھی تک ڈیبٹ اور کریڈٹ کے لیسن کو نہیں دیکھا ہے تو پہلے جا کر اس کو دیکھیں، تب جا کے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے ان ویڈیو کو تو اب آپ کو اس کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو PNB بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ اس طور پر ہو
رہا ہے، جب ہم بینک میں پیسہ جمع کریں گے تو بینک کیا ہوگا، ہم سے پیسہ ریسیور ہوگا۔ اور آپ نے پڑھا تھا بینک اکاؤنٹ کس میں سے، بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ پرسنل اکاؤنٹ میں سے ہے، اور پرسنل اکاؤنٹ کا قاعدہ اور رول کیا تھا، فارمولا کیا تھا، ڈیبٹ دا ریسیور اینڈ کریڈٹ دا گیور، کہ لینے والے کو ڈیبٹ کرو اور دینے والے کو کریڈٹ کرو۔ تو یہاں پر بینک لینے والا نہیں ہے بلکہ پیسہ ہم سے بینک لینے والا ہے بلکہ دینے والا نہیں، یہاں پر اس لیے ڈیبٹ ہوگا، اور کیش جو ہے ہمارے پاس سے جائے گا، اس لیے خود بخود یہ کریڈٹ ہو جائے گا۔ زیادہ یہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اگزامپل کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہم پیمنٹ واچر کو پڑھتے ہیں۔ سوال، پیمنٹ واچر کسے کہتے ہیں اور اس کو کب یوز کیا جاتا ہے، یعنی استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جواب، اس واچر کے تحت ہم منی کے پیڈ کرنے کا ذکر کرتے ہیں جب ہم کوئی سیوا حاصل کرتے ہیں، جیسے ٹرین سروس، ٹرین سیوا، صفائی سیوا، جتنے بھی طرح کے سیوا ہے جو ہم لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو ہم ان سیوا کرنے والوں کو جو روپیہ دیتے ہیں یا اس طرح کے تمام خرچے کو پیمنٹ واچر میں لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، احمد نے راشد کو 2,000 روپیہ سیلری دیا تو اس کا واچر اس طرح بنے گا، سیلری اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ۔ یہاں پر پیمنٹ واچر کے بارے میں بولا گیا ہے، یہاں پر پیمنٹ واچر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پیمنٹ واچر کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو انٹر کریں گے جو منی کے پیڈ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی فار ایگزامپل جب ہم کسی شخص کو اپنے کمپنی میں ورکر کے طور پر رکھیں گے کہ ہمارا کام کر دیا کرے، یا اسی طرح ہم اس کو نوکری میں رکھیں گے کہ ہمارے کام کو انجام دے یا ہمارے یہاں میں خادم بن کر رہے، تو آپ جب اسے ورکر بنا کر رکھ رہے ہیں تو جو ورکر ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے اس کو مہینہ میں سیلری دینا بھی پڑے گا، یا اسی طرح باقی جتنے بھی منی کے پیڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ فار ایگزامپل جب آپ کہیں سے سامان کو منگوائیں گے کمپنی میں تو ہو سکتا ہے گاڑی رینٹ دینا پڑے، یا اسی طرح ہو سکتا ہے بلڈنگ رینٹ دینا پڑے، یا اسی طرح باقی جو پیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ان تمام چیزوں کو آپ کو پیمنٹ واچر کے اندر انٹری کرنا ہوگا۔ یہاں پر فار ایگزامپل ایک چیز پہلے یہاں پر ٹرین سروس، اسی طرح سیوا سروس وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز بتا دو، یہاں پر ٹرین سروس جو ہے جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جب ہم ٹرین کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ہم جو پیمنٹ ہے، جو منی ہے وہ پیڈ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ٹرین والے کو منی پیڈ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹرین کو خرید رہے ہیں، بلکہ ہم ٹرین سے سیوا حاصل کر رہے ہیں، اس سے سروس لے رہے ہیں کہ وہ ہم کو ہمارے منزل مقصود تک، جو ہمارا منزل ہے، جو ہمارا مقام ہے، وہاں تک وہ ہمیں چھوڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹرین کو خرید رہے ہیں بلکہ ہم اس سے سیوا حاصل کر رہے ہیں اور اس سیوا کے بدلے میں ہم اسے پیسہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح صفائی کرنی، جب ہم کسی شخص کو اپنے کمپنی میں صفائی کے لیے رکھیں گے تو ہم اس آدمی کو نہیں خرید رہے کہ تم کو ہم خرید رہا ہوں اور یہ تمہارا پیسہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے، بلکہ اس سے جو ہم سیوا حاصل کر رہے ہیں اس سیوا کا بدلہ جو ہم اسے پیسہ دے رہے ہیں وہ پیسہ جو ہے اس کے سیوا کا بدلہ ہے۔ اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیمنٹ واچر کے اندر ان تمام چیز کی انٹری کی جائے گی جو منی کے پیڈ سے ریلیٹڈ ہو۔ یہاں پر فار ایگزامپل مثال دیا گیا ہے، مثال کے طور پر احمد نے راشد کو 2,000 روپیہ سیلری دیا تو اس کا واچر اس طرح ہوگا، سیلری اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ۔ یہاں پر سیلری اکاؤنٹ ڈیبٹ کیوں ہو رہا ہے اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ کیوں ہو رہا ہے آپ کو بتا دوں۔ یہاں پر سیلری جو ہے یہ خرچے کا سبب ہے، اور سیلری کیا ہے، یہ نومنل اکاؤنٹ میں سے، اور نومنل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا، ڈیبٹ آل ایکسپینسز اینڈ لاسز اینڈ کریڈٹ آل انکم اینڈ گینز، کہ تمام خرچے اور نقصان کو ڈیبٹ کرو اور تمام فائدے اور آمدنی کو ڈیبٹ کرو، اور سیلری جو ہے یہاں پر خرچے کا سبب ہے اس لیے اس کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے، اور کیش یہ خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا۔ کیش کیوں کریڈٹ ہوگا، کیونکہ یہ کیش جو ہے ہم نے پڑھا تھا یہ نومنل اکاؤنٹ میں سے، اور نومنل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا ہے کہ آنے والے کو ڈیبٹ کرو اور جانے والے کو کریڈٹ کرو۔ جب ہم سیلری دیں گے تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس سے پیسہ جائے گا، جب ہمارے پاس سے پیسہ جا رہا ہے تو یہ کیش کیا ہو جائے گا، خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا۔ اب آگے پڑھتے ہیں ریسیپٹ واچر کے بارے میں۔ سوال، ریسیپٹ واچر کسے کہتے ہیں اور اس کو کب پریوگ کیا جاتا ہے؟ جواب، اس واچر میں ہم پیسہ کے آنے کا ذکر کرتے ہیں جب ہم کوئی مال بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو پروفٹ ملتا ہے تو اس کے فائدے کو ہم ریسیپٹ واچر میں لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل
اگزامپل عرفان نے فرحان سے 5000 روپیہ کرایہ لیا تو اس کو ریسیپٹ واچر میں لکھتے ہیں کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو رینٹ اکاؤنٹ۔ یہاں پر آپ کو ریسیپٹ واچر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ ریسیپٹ واچر وہ ایسا واچر ہے جس کے اندر ہم منی کو پروفٹ کے ریسیپٹ کے متعلق پروفٹ سے جو بھی چیز تعلق رکھتے ہیں، ریسیپٹ سے جو بھی چیز تعلق رکھتے ہیں، جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، ان تمام چیزوں کا ہم ریسیپٹ واچر میں لکھیں گے۔ فار ایگزامپل جب آپ مال پرچیز کریں گے، جب آپ مال سیل کریں گے تو اس کے عوض میں، اس کے بدلہ میں جو آپ کو پروفٹ ہوگا، جو فائدہ ہوگا، آپ اس کو ریسیپٹ واچر میں لکھیں گے۔ یہاں پر جو جواب میں لکھا گیا ہے، پہلے سوال دیکھیے، جواب اس واچر میں ہم پیسہ کے آنے کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی پیسہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو ریسیپٹ واچر میں لکھ دیں گے۔ یہ خلاصہ ہو گیا اس کا۔ جب ہم کوئی مال بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو پروفٹ ملتا ہے تو اس کے فائدے کو ہم ریسیپٹ واچر میں لکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر آپ کو ایک مثال بھی دیا گیا ہے، جیسے عرفان نے فرحان سے 5000 روپیہ کرایہ لیا تو اس کے ریسیپٹ واچر میں لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں الگ سے۔ فار ایگزامپل آپ جب بزنس شروع کر رہے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کو، فار ایگزامپل آپ ایک بلڈنگ اپنی بنا رکھے، ایک گھر کو بنا رکھے، آپ اس میں اپنے جو روم وغیرہ ہے کرائے پر دے رکھے۔ جب آپ کرایہ وصول کریں گے تو آپ کے پاس جو کرایہ آئے گا وہ ایک طرح سے فائدہ ہے، کیونکہ کرایہ جو ہے وہ فائدے کا سبب ہے۔ جو آپ اس سے کرایہ وصول کر رہے ہیں تو اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو ریسیپٹ واچر میں انٹری کریں گے، اور ریسیپٹ واچر میں انٹری کریں گے تو اس کو کس طرح انٹری کریں گے؟ یہاں پر لکھا گیا ہے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو رینٹ اکاؤنٹ۔ آپ یہاں پر کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ کیوں ہو رہا ہے اور رینٹ اکاؤنٹ کریڈٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ کیش اکاؤنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور کیش اکاؤنٹ جو ہے یہ نومنل اکاؤنٹ میں سے ہے، اور اس کے قاعدے کے تحت یہ ڈیبٹ ہوگا، اور رینٹ یہ کیا ہے؟ یہ خرچے کا سبب ہے۔ رینٹ جو ہے یہ خرچے کا سبب ہے، اس لیے یہ رینٹ جو ہے یہ خرچے کا سبب نہیں، بلکہ یہاں پر جو ہے رینٹ جو ہے یہ فائدے کا سبب ہے۔ اور یہ جو رینٹ ہے یہ کس اکاؤنٹ میں سے؟ نومنل اکاؤنٹ میں سے ہے، اور نومنل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا ہے کہ تمام خرچے اور نقصان کو ڈیبٹ کرو، تمام آمدنی اور فائدے کو ڈیبٹ کرو، کریڈٹ کرو، اس لیے خود بخود کریڈٹ ہو جائے گا۔ آگے ہم جنرل واچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سوال، جنرل واچر کسے کہتے ہیں اور اس کو کب یوز کیا جاتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں جواب، جنرل واچر ایسے واچر کو کہا جاتا ہے جس میں ہم ہر طرح کے انٹریز کو کر سکتے ہیں، جیسے ریسیپٹ سیل وغیرہ۔ یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، جنرل واچر ایسا واچر ہوتا ہے جس کے اندر ہم ریسیپٹ واچر، پیمنٹ واچر، کنٹرا واچر، اسی طرح تمام واچرز کی انٹری کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا شک و شبہات ہو، کوئی ڈاؤٹس ہو، ہمیں اچھی طرح معلوم نہ ہو کہ ریسیپٹ واچر میں اس کو لکھنا ہے یا سیل واچر میں لکھنا ہے یا کنٹرا واچر میں لکھنا ہے، یا مطلب اگر کوئی شک و شبہات ہو، کوئی ڈاؤٹس ہو کہ اس کو کہاں لکھنا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس پیسہ آیا، اب ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو ریسیپٹ واچر میں لکھنا ہے یا سیل واچر میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کمپنی میں اکیلے ہیں اور وہاں پر کوئی گائیڈر نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکے کہ اس کو ریسیپٹ واچر میں لکھنا ہے، سیل واچر میں لکھنا ہے، تو آپ اس کو یادداشت کے طور پر جنرل واچر میں لکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ اس کے اندر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر منی پلس ہوگا، نہ اسی طرح منی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر مائنس ہوگا، بلکہ وہ ایک طور پہ یادداشت کے طور پہ رہے گا۔ یہاں پر چند ایگزامپل بھی دیے گئے۔ فار ایگزامپل کمپنی سے مال چوری ہو گیا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں ہیں اور وہاں پر آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ اکاؤنٹر ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کمپنی میں کبھی چوری بھی ہو جائے یا ڈاکہ پڑ جائے، تو اس وقت جو پیسہ کمپنی سے چوری ہوگا آپ اس وقت اس کو آنکھ بند کر کے جنرل واچر میں لکھ دیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ جنرل واچر میں ہی لکھے جاتے ہیں۔ یا اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے یا کمپنی کا مال برباد ہو گیا، کسی طرح سے کمپنی کا مال برباد ہو گیا، خواہ کمپنی میں ڈاکہ پڑ گیا، یا اسی طرح ڈاکوؤں نے یا گینگسٹر نے آ کر کمپنی کے اندر ہلہ بول دیا اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہمارا پورے مال برباد ہو گیا، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم جنرل واچر کے اندر جو ہے انٹری کریں گے، نہ کہ ریسیپٹ واچر کے اندر یا سیل واچر کے اندر۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو ہے یا راستے میں
کمپنی کا مال لوٹ لیا گیا، اس کو بھی ہم جو ہے یہ جنرل واچر کے اندر انٹری کریں گے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کمپنی کے فائدے کے لیے یا کمپنی میں استعمال کے لیے خریدے جاتے ہیں، اس طرح کے تمام انٹریز کو جنرل واچر میں لکھتے ہیں، جنرل واچر میں لکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل جب ہم کمپنی شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے ٹیبلز کی ضرورت پڑے، کمپیوٹر کی ضرورت پڑے، کار کی ضرورت پڑے، بلڈنگ کی ضرورت پڑے، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم جنرل واچر میں لکھیں گے، اس لیے کہ جو تمام چیزیں کمپنی کے فائدے سے تعلق رکھتا ہو یا اسی طرح کمپنی میں استعمال کے لیے خریدے جاتے ہو تو اس کو ہم نہ سیل واچر کے اندر لکھیں گے، نہ ریسیپٹ واچر کے اندر، اور نہ اسی طرح پرچیز واچر کے اندر، بلکہ ہم اس کو جنرل واچرز کے اندر لکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جنرل واچر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم سیل واچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سوال، سیل واچر کسے کہتے ہیں اور اس کو کب یوز کیا جاتا ہے؟ جواب، اس واچر میں ہم ان تمام انٹریز کا ذکر کرتے ہیں جن میں بیچنے کا ذکر ہوتا ہے، خواہ بیچنا ادھار ہو یا نقد ہو۔ آپ کو تو سیل واچرز کے نام ہی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس واچرز کے تحت ہم کن انٹریز کو انٹر کرتے ہیں۔ اس سیل واچرز کے اندر ہم ان تمام انٹریز کو انٹر کرتے ہیں جو سیل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ بیچنا ادھار ہو یا نقد ہو۔ آگے ہم پرچیز واچر کے بارے میں جانتے ہیں۔ سوال، پرچیز واچر کسے کہتے ہیں اور اس کو کب استعمال کیا جاتا ہے؟ جواب، اس واچر میں ہم ان تمام انٹریز کا ذکر کرتے ہیں جن میں مال خریدنے کا ذکر ہوتا ہے، خواہ مال ادھار ہو یا نقد ہو۔ فار ایگزامپل، احمد نے کار خریدا۔ فارمولا، پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو احمد اکاؤنٹ کریڈٹ۔ یہاں پر جو ہے پرچیز واچر سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کے نام ہی سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ اس کے اندر ہم ان تمام انٹریز کو کریں گے جو پرچیز سے تعلق رکھتا ہو، خواہ پرچیز ہم نے کسی سے کیا ہو، وہ ادھار کیا ہو یا نقد کیا ہو، کیش ٹو کیش کیا ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ کیا ہو۔ ان تمام پرچیز واچرز کے اندر ہم پرچیز سے ریلیٹڈ کو انٹری کریں گے۔ یہاں پر ایگزامپل کے طور پر دیا گیا ہے احمد نے کار خریدا۔ اب ہو سکتا ہے احمد نے کار خریدا ہو، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا جہاں پر بھی نام کا تذکرہ ہوگا، جہاں پر بھی نام آئے گا ٹیلی کے اندر، سمجھ لیجیے گا کہ معاملہ ادھار ہے۔ اگر معاملہ ادھار نہیں رہتا تو وہاں پر نام نہیں آتا، بلکہ وہاں پر کیش ٹو کیش آتا کہ ہم نے احمد سے کار نہیں خریدا، بلکہ وہاں پر آتا ہم نے کار خریدا۔ اس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جہاں پر بھی آپ کو ٹیلی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈسکرپشن باکس کے طور پہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو یادداشت کے طور پہ رکھنا ہے کہ ہم نے اس سے مال پرچیز کیا یا اس سے مال سیل کیا، اس کو مال سیل کیا یا اس کو کرایہ دیا، ریٹ دیا، ان تمام کو آپ ڈسکرپشن کے اندر لکھ سکتے ہیں یادداشت کے طور پہ، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہم نے یہ مال کس سے بیچا، کس کو پرچیز کیا، یا اسی طرح باقی چیزیں جو ہو سکتے ہیں ڈاؤٹس وغیرہ، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ٹیلی کے ایک ڈسکرپشن باکس ہوتا ہے، جس طرح یوٹیوب کے اندر ڈسکرپشن باکس ہوتا ہے۔ یہاں پر پہلے مثال کو سمجھتے ہیں۔ پرچیز، احمد نے کار خریدا۔ یہاں پر احمد جو ہے جو کار خرید رہا ہے یہ ادھار خرید رہا ہے، یعنی نقد نہیں خریدا بلکہ ادھار خریدا ہے، تو یہاں پر پرچیز اکاؤنٹ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ ہوگا، کیونکہ پرچیز اکاؤنٹ کیا کا سبب ہے؟ یا آمدنی کا سبب ہے۔ اور آپ نے پڑھا تھا یہ پرچیز کس اکاؤنٹ میں سے ہے؟ پرچیز جو ہے نومنل اکاؤنٹ میں سے ہے، اور پرچیز اکاؤنٹ یہ پرچیز جو ہے یہ فائدے کا سبب کیسے ہے؟ اگر آپ نے اب تک پرچیز والی ویڈیوز کو نہیں دیکھے تو پہلے جا کے آپ پہلے ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ پرچیز جو ہے یہ فائدے کا کس طرح پہ پرچیز اکاؤنٹ جو ہے یہ فائدے کا ذریعہ کس طرح ہے۔ اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں دیکھے پہلے جا کر اسے دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا کیونکہ یہ فائدے کا سبب ہے، اور احمد جو ہے یہ بعد میں پیسہ دینے والا ہوگا۔ اور احمد جو ہے یہ کس اکاؤنٹ میں سے؟ آپ نے پڑھا تھا احمد جو ہے یہ پرسنل اکاؤنٹ میں سے، اور یہ بعد میں پیسہ دینے والا ہوگا۔ اور پرسنل اکاؤنٹ کا قاعدہ رول فارمولا کیا تھا کہ ڈیبٹ دا ریسیور اینڈ کریڈٹ دا گیور، اور احمد جو ہے بعد میں پیسہ دینے والا ہوگا، اس لیے یہ کریڈٹ ہو جائے گا۔ آج کے اس لیسن نمبر 14 کے اندر اتنا ہی۔ آگے ہم لیسن نمبر 15 کے اندر میمورینڈم واچر، اسی طرح ڈیبٹ نوٹ، کریڈٹ نوٹ وغیرہ کو جانیں گے۔ آج کے اس لیسن نمبر 14 کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں لیسن نمبر 15 کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ، گڈ بائے۔